آج ہم خلیل جبران کی اس لازوال کتاب دی پروفٹ کی حکمت میں غوطہ لگائیں گے۔ ایک ایسی کتاب جو تقریباً 1 صدی گزرنے کے بعد بھی زندگی کے بڑے بڑے سوالات پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تو چلیے اس کے گہرے سبق کو دریافت کرتے ہیں۔ کہانی کی شروعات ایک بہت ہی پراسرار منظر سے ہوتی ہے۔ ایک شخص ہے المصطفیٰ، جو ایک انجان شہر میں پورے 12 سال سے جلا وطن ہے۔ وہ اپنے جہاز کا انتظار کر رہا ہے، لیکن یہ انتظار صرف ایک سفر کا نہیں بلکہ ایک پورے دور کے خاتمے کا بھی ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر کبھی ایسی صورتحال پیش آئے کہ کوئی جگہ جہاں زندگی کا ایک بڑا حصہ گزرا ہو ہمیشہ کے لیے چھوڑنی پڑے، تو وہاں کے لوگوں کو الوداع کہتے ہوئے کیا سکھایا جائے گا؟ کون سی سچائی ان کے سپرد کی جائے گی؟ بس یہی سوال اس کتاب کی روح ہے۔ تو یہ ہے المصطفیٰ، ایک پیغمبر، ایک دانا انسان۔ جیسے ہی ان کی واپسی کا جہاز ساحل پر پہنچتا ہے اور فولسٹ شہر کے لوگ ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، سب کو امید ہے کہ جانے سے پہلے وہ انہیں زندگی کے کچھ رازوں سے آگاہ کر دیں گے۔ دیکھیے، یہ کتاب صرف سوال اور جواب کا مجموعہ نہیں ہے۔ المصطفیٰ کا ہر جواب زندگی کے ایک نئے پہلو پر ایک نئی بصیرت کا دروازہ کھولتا ہے۔ یہ ہمیں محبت سے لے کر موت تک کے سفر پر رہنمائی دیتا ہے۔ تو المصطفیٰ اپنی تعلیمات کا آغاز کہاں سے کرتے ہیں؟ وہیں سے جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے، یعنی ہمارے رشتوں سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جبران انسانی تعلقات کی ان پیچیدگیوں کو کیسے بیان کرتے ہیں۔ اس حصے میں بات ہوگی محبت کی، شادی کے بندھن کی، بچوں کی پرورش اور دوستی کی گہرائی جیسے موضوعات پر، یعنی وہ سارے رشتے جو ہماری زندگی کو اصل معنی دیتے ہیں۔ شادی پر جبران کا یہ مشہور مشورہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ساتھ رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو تھوڑی جگہ دیں، تھوڑا فاصلہ دیں، بالکل ویسے جیسے مندر کے ستون الگ الگ کھڑے ہو کر بھی ایک ہی چھت کو سہارا دیتے ہیں۔ ایک مضبوط رشتے میں بھی انفرادیت کی جگہ ہونی چاہیے۔ اور جب بات آتی ہے بچوں کی، تو ان کا استعارہ تو بہت ہی طاقتور ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ والدین ایک کمان کی طرح ہیں اور ان کا کام بچوں کو، جو تیر کی مانند ہیں، آگے کی دنیا میں بھیجنا ہے۔ وہ بچوں کے مالک نہیں بلکہ انہیں ان کی اپنی منزل کی طرف پرواز کرنے میں مدد دینے والے ہیں۔ اچھا، رشتوں کے بعد جبران ہماری توجہ روزمرہ کی زندگی کی طرف لاتے ہیں اور یہ سکھاتے ہیں کہ ہم اپنے عام معمول کے کاموں میں بھی گہرے روحانی معنی کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم کام کی نوعیت کو سمجھیں گے، دینے کے اصل معنی جانیں گے اور زندگی کے 2 لازم و ملزوم پہلوؤں یعنی خوشی اور غم پر المصطفیٰ کے خیالات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جبران کے لیے کام صرف روزی کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ اپنی محبت کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب کوئی اپنے کام میں دل لگاتا ہے تو وہ اپنی روح کا ایک حصہ دنیا کو دے رہا ہوتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کیا ہمارا کام بھی ہماری محبت کا اظہار کرتا ہے؟ جبران خوشی اور غم کو 2 الگ الگ احساسات کے طور پر نہیں دیکھتے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ جتنا گہرا غم ہمارے اندر جگہ بناتا ہے نا، اتنی ہی زیادہ خوشی کو سمانے کی گنجائش بھی پیدا ہوتی ہے۔ اب باہر کی دنیا اور روزمرہ کے کاموں سے جبران ہمیں اپنے اندر کے سفر پر لے جاتے ہیں۔ آئیے اب خود شناسی اور ذاتی نشوونما پر ان کی گہری تعلیمات کو سمجھتے ہیں۔ اس حصے میں ہم غور کریں گے آزادی کے حقیقی معنی پر، درد کے مقصد پر اور زندگی میں عقل اور جذبے کے اس نازک توازن پر جو بہت اہم ہے۔ جبران عقل اور جذبے کے توازن کو ایک جہاز کی مثال سے سمجھاتے ہیں۔ عقل وہ پتوار کی طرح ہے جو سمت دیتی ہے، جبکہ جذبہ بادبان کی طرح ہے جو طاقت دیتا ہے۔ ایک کے بغیر دوسرا بے معنی ہے۔ زندگی کے سفر کے لیے دونوں کا ساتھ ہونا لازمی ہے۔ ہم سب اکثر درد سے بچنا چاہتے ہیں نا، لیکن جبران اسے روحانی ترقی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ درد اس خول کو توڑتا ہے جو ہماری سمجھ کو محدود کیے ہوئے ہے، تاکہ ہم زندگی کی گہری حقیقتوں کو دیکھ سکیں۔ تو اب ہم المصطفیٰ کے الوداعی الفاظ اور اس لازوال کتاب کی میراث کی طرف آتے ہیں، جو اس کی تمام تعلیمات کا اصل نچوڑ ہے۔ ان تمام تعلیمات کا جوہر یہ ہے کہ روحانیت دنیا سے بھاگنے کا نام نہیں ہے۔ اصل سچائی تو محبت کرنے، کام کرنے اور اپنے ارد گرد کی دنیا سے گہرا تعلق قائم کرنے میں ہی ملتی ہے۔ موت کے بارے میں جبران کا نقطہ نظر خوف کا نہیں بلکہ گہری سمجھ کا ہے۔
وہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ موت کا راز جاننے کے لیے ہمیں پہلے زندگی کے دل میں جھانکنا ہوگا، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی عظیم بھید کا حصہ ہیں۔ اس کتاب کا اثر کتنا گہرا اور دائمی ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کا 100 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، 100 سے بھی زیادہ، اور یہ آج بھی دنیا بھر میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ اور آخر میں جبران کی حکمت ہمیں ایک گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے، ہم اپنے کام کو صرف ایک ذمہ داری کے بجائے محبت کا ایک ایسا اظہار کیسے بنا سکتے ہیں جسے دنیا دیکھ سکے؟